بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، آج ہم ایک ایسا واقعہ کا ذکر کریں گے جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے ہر ایک کے لیے جو حق سے منہ موڑ لیتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی نافرمان قوم کا ہے جن پر آخرکار اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے۔ ان کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ یمن سے شام اور عراق سے مصر کے صحرا کے چوک پر ایک بستی مدین نام سے آباد تھی، وہ آج بھی ہے۔ یہ ایک پرانی تجارتی صحرا یعنی بزنس تھی جو یمن مکہ سے ہوتے ہوئے شام تک جاتی تھی، جس پر مکہ کے قریش کے لوگ تجارت کر کے بہت خوشحال ہو گئے تھے اور مدین کا پورا علاقہ تجارت چوک بن گیا تھا۔ وہاں کے لوگ خوب مالدار تھے۔ یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے مدین کی اولادوں سے تعلق رکھتے تھے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ انہیں اصحاب الایکہ کہا گیا ہے۔ یہ لوگ مورتی پوجا کے علاوہ بھی دوسرے گناہوں میں شریک تھے، جیسے کہ اناج اور دوسرے سامان پر ملاوٹ کرنا، سامان کم تول کر دینا اور بھی بہت سی قرائفتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے آگے بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں۔ تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے، اس لیے تم ماپ تول پورا رکھا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح ہونے کے بعد اس میں فساد نہ پیدا کرو۔ یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اسے مت روکو، اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ کر دیا اور تمہیں دولت سے نواز دیا۔ اگر تم اس پر ایمان نہ لائے تو صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ ان کی قوم کے گھمنڈی اور مالدار سردار نے کہا، اے شعیب، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ تم اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں اگر وہ اپنے باپ دادا کے دن پر واپس نہ آئے تو ہم لوگ تم سب کو بستی سے نکال دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے کہے، ہم تمہارے دن کو پسند نہیں کرتے، کیا تب بھی تمہارے دن پر لوٹنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا؟ اس پر اس قوم کے سردار نے کہا، اگر ہم نے تیری بات مان لی تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے کہے، تم لوگ تجارت کرتے ہو، اس کی بچت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا۔ لیکن اس قوم کے سردار نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور جو لوگ ایمان لائے تھے انہیں بھی آپ علیہ السلام کے پاس جانے سے روکے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہے، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہاری رب کی طرف سے بھیجا ہوا امانت دار رسول ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ اس قوم کے کافر سردار نے کہا، ہم تو تجھے اپنی ہی طرح انسان سمجھتے ہیں، ہم تیری بات پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے، تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، وہ عذاب لے آ۔ آپ علیہ السلام نے کہے، میرا رب خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ ان لوگوں پر سخت گرمی اور دھوپ مسلط کر دیے گئے، اس وجہ سے وہ لوگ ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور وہ سب کافر گرمی اور دھوپ سے بچنے کے لیے اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ گرمی سے راحت مل سکے۔ لیکن اچانک آسمان سے آگ کے شعلے برسنے لگے، زمین بھی زلزلے ہو گئے اور ایک زوردار آواز نے سب کو موت کی نیند سلا دیا۔ یہ تھا ان لوگوں کا انجام جو حق سے منہ موڑ لیتے ہیں